اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز اینڈ نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج دن بھر کی اہم خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بارسلونا کے قریبی علاقے کورنیا دے یوبریگت میں المونیم کے کام کی ایک فیکٹری پورسیانا پورتاس کورنیا کام اور کوالٹی کے اعتبار سے بااعتماد ادارہ، جہاں پر تمام کام جدید مشینری پر کیا جاتا ہے۔ آپ کے گھروں اور کمرشلز کے لیے ایلومینیم کے دروازے، کھڑکیاں اور دیگر اشیاء بنائی جاتی ہیں۔ ہمارا پتہ یہ ہے۔ آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق اسپین سے ہے کہ اسپین میں 2023 کا سال بے روزگاری کی ایوریج 12% سے ذرا کم پر اختتام پذیر ہوا، اور یہ شرح یورپین ممالک میں سب سے زیادہ ہے، لیکن 2018 کے مقابلے میں تقریباً 3 پوائنٹس کم ہے۔ اس وقت یہ ملک بے روزگاری کی ایوریج 14.4% پر تھا۔ یورپی یونین کے ممالک میں اٹلی ایک ایسا ملک ہے جس نے اپنی بے روزگاری یعنی ان امپلائمنٹ کو سب سے زیادہ کنٹرول کیا ہے، جس کی ان امپلائمنٹ کی شرح 2018 میں 10.3% تھی، جو 2023 کے آخر میں 7.2 تک پہنچ چکی ہے۔ اسپین کے انٹیریئر منسٹر وزیر فرناندو گراندے مارلاسکا نے گزشتہ سال 2023 کے دوران ملک کی سڑکوں پر رجسٹرڈ ہونے والے ایکسیڈنٹس کا ڈیٹا پیش کیا ہے، جس کے مطابق 1048 مہلک حادثات ہوئے، جن میں 1145 افراد موت کی وادی میں اتر گئے۔ یہ ہلاکتیں 2022 کے مقابلے میں 3 کم تھی، اور ان حادثات میں 4495 افراد زخمی بھی ہوئے، جنہیں ہسپتالوں میں داخل ہونا پڑا۔ رائل آٹو موبائل کلب آف اسپین کے مطابق ڈرائیونگ کے دوران جوتے کے استعمال کے بارے میں رپورٹ کے مطابق کئی مواقع پر نصف ملین ڈرائیور ننگے پاؤں گاڑی چلاتے ہیں، جو حادثات کا باعث بنتی ہے، اور تقریباً 8 لاکھ کا کہنا ہے کہ وہ عام طور پر ہوائی چپل یا سلیپر، ہائیکنگ شوز یا اونچی ایڑی کی جوتی پہن کر ڈرائیونگ کرتے ہیں، اور یہ جوتے بھی یہ حادثات کا باعث بنتے ہیں، جبکہ ننگے پاؤں اور ہوائی چپل یا سلیپر، ہائیکنگ شوز یا اونچی ایڑی کی جوتی پہن کر ڈرائیونگ کرنا ممنوع ہے۔ اسپین کے کیپٹل میڈرڈ میں نیشنل پولیس نے ڈرگز کے خلاف آپریشن میں 4 افراد کو گرفتار کیا ہے، جن کی عمر 42 سے 29 سال کے درمیان ہے، اور ان کے قبضے سے 2 کلو گرام سے زائد کی ڈرگز پکڑی گئی ہے، جو پیکٹس کی صورت میں موجود تھی، جس کی مارکیٹ میں قیمت 50,000 یورو سے زیادہ ہے۔ پولیس نے ملزمان کے قبضے سے 2315 یورو نقد بھی برآمد کیے ہیں۔ بارسلونا کی پورٹ پر ایک ٹرک کی زد میں آ کر خاتون کی موت واقع ہو گئی۔ حادثہ پورٹ کی حدود میں پیش آیا تھا۔ بارسلونا میں بار، ریسٹورنٹ اور نائٹ کلبز کو 26، 27 اور 28 فروری کو منعقد ہونے والی موبائل ورلڈ کانگریس 2024 کے دوران 105 ملین یورو کی کمائی کی توقع ہے۔ امید ہے بارسلونا میں منعقد ہونے والی موبائل ورلڈ کانگریس میں دنیا بھر سے شرکت کرنے والے افراد میں سے پر پرسن تقریباً 300 یورو خرچ کرے گا۔ ورلڈ موبائل کانگریس میں دنیا سے 95,000 افراد شرکت کریں گے۔ بارسلونا میں 26، 27 اور 28 فروری کو منعقد ہونے والی موبائل ورلڈ کانگریس 2024 کی وجہ سے بارسلونا ایئرپورٹ بھی مصروف ترین ایئرپورٹ بن گیا ہے، اور اس پر آنے والے مسافروں کی تعداد کورونا وبا سے قبل آنے والے مسافروں سے زائد ہو گئی ہے، اور اس دوران 8,470 فلائٹ کا شیڈول وہ مرتب کیا گیا ہے۔ روس کا غدار ایک پائلٹ میکسم کرسمینوف اسپین میں فائرنگ سے ہلاک ہو گیا۔ خبر رساں اداروں کے مطابق غدار روسی پائلٹ کو اسپین میں 6 گولیاں مار دی گئی، جس کے بعد لاش ایک کار نے کچل دی۔ برطانوی میڈیا کے مطابق اس پائلٹ کا MI-8 ہیلی کاپٹر اغوا کر کے یوکرائن لے گیا تھا اور بعد میں اسپین منتقل ہو گیا تھا۔ رپورٹس کے مطابق غدار پائلٹ میکسم یوکرائنی خفیہ ایجنسی سے رابطے میں تھا۔ بارسلونا میں منعقد ہونے والے الیکٹرانک میوزک فیسٹیول کے موقع پر پولیس موسس اسکواڈرا نے 10 افراد کو گرفتار کر لیا، جو اس موقع پر شرکاء میں ڈرگز بیچ رہے تھے۔ پولیس نے ملزمان سے نشہ آور اشیاء اور 2,800 یورو نقد برآمد کر لیے ہیں۔ گرفتار افراد کو عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے، اور وہ عارضی ضمانت پر اپنے گھروں کو بھی چلے گئے ہیں۔ گریس سے پاکستانیوں کی جبری ملک بدری یعنی ڈیپورٹیشن زور پکڑ گئی ہے۔ جنوبی یورپی ممالک میں جبری ڈیپورٹیشن میں یونان چوتھا ملک بن گیا ہے۔ یونان سے پاکستانیوں کی ملک بدری جاری ہے۔ گزشتہ رات یونان کے دارالحکومت ایتھن سے پاکستان سے 40 اور جارجیا کے 10 باشندوں کو پناہ کی درخواستیں
اور اپیلیں مسترد ہونے کے بعد ڈپورٹ کر دیا گیا تھا۔ یہ سرکاری اعداد و شمار ہیں، جبکہ مختلف کیمپوں سے 200 پاکستانیوں کو گزشتہ رات ڈپورٹ کیا گیا ہے۔ یونان کی تارکین وطن یعنی امیگرینٹ اور سیاسی پناہ کی وزارت کے مطابق اب یونان میں صرف وہی لوگ رہ سکتے ہیں جن کی پناہ یعنی اسائلم کی درخواستیں منظور ہو چکی ہیں۔ واضح رہے کہ یورپ کے متعدد ممالک سے حال ہی میں ہزاروں تارکین وطن کو نکالا گیا ہے۔ بعض ممالک میں اس حوالے سے انتہائی سخت پالیسی اپنائی گئی ہے۔ شمالی افریقہ سے پہنچنے والوں کو فرانس اور چند دوسرے ممالک سے قدرے آسانی سے سیاسی پناہ مل جایا کرتی تھی، مگر اب ایسا ہونا بھی ناممکن ہو چکا ہے۔ نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا، پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع اور عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کائیے کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923441۔ 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز، گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے، بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ، کائیے استے نمبر 9، نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ فرانس نے ہنرمند غیر ملکی افراد کو ملک میں رہنے اور کام کرنے کی طرف راغب کرنے کے لیے 4 سالہ ٹیلنٹ ویزا متعارف کروایا ہے۔ یہ ویزا ایسے اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ہنرمند غیر ملکیوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ویزا کے لیے اہل سمجھے جانے والوں میں ایکسپرٹ، ریسرچرز اور ماہرین تعلیم، سائنس، ادب، فنون لطیفہ، کھیلوں اور تعلیم کے ماہرین شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ملک میں کم از کم 30,000 یورو کی سرمایہ کرنے والے کاروباری افراد بھی اہل ہیں، بشرطے کہ وہ مخصوص قابلیت پر پورا اتریں، جیسے ان کے پاس ماسٹر ڈگری ہو یا 5 سال کا متعلقہ تجربہ ہو۔ ٹیلنٹ پاسپورٹ کے نام سے جانے والا یہ پروگرام ویزا ہولڈر کی شریک حیات یعنی بیوی اور بچوں کو ریزیڈنٹ کارڈ کے لیے درخواست دینے کی بھی اجازت دیتا ہے۔ برطانیہ دنیا کے امیر ترین ممالک میں سے ایک ہے، لیکن پھر بھی یہاں لوگ مہنگائی سے پریشان ہیں۔ برطانیہ کا شمار دنیا کے مہنگے ترین ممالک میں ہوتا ہے، اور برطانیہ میں کساد بازاری یعنی ریسیشن کے سبب معاشی حالات اور بھی خراب ہو گئے ہیں۔ برطانیہ میں روزمرہ استعمال کی اشیاء مزدور طبقے کی پہنچ سے باہر ہونے لگی ہیں۔ اس کا سب سے بڑا سبب بجلی، گیس اور دیگر فیول کی بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں، جن سے مکانات کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ کچھ ماہ سے برطانیہ میں تواتر سے مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبرنامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے، کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔